اس کے بعد اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، بس پھر اس کے بعد اس نے اپنی جھوٹی نبوت کے دفاع میں کتابیں لکھی ہیں، اسلام کے دفاع میں اس نے کوئی کتاب بولیے نہیں لکھی۔ تو بہرحال اس کی یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اب صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا جھوٹا تھا۔ اس کی روحانی خزائن ہے، جلد پہلی ہے، کہتا ہے کہ گالیاں دینے والا خبیث ہے۔ گالیاں دینے والا کیا ہے؟ بولو ذرا، خبیث ہے۔ کہتا ہے میں کتابیں لکھ رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں گالیاں نہیں دوں گا، میں تہذیب کے دائرے میں رہ کر کتابیں لکھوں گا۔ میں ایسے بندے کو خبیث سمجھتا ہوں، پلیس سمجھتا ہوں، بے ایمان سمجھتا ہوں جو اپنی کتابوں میں کسی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اس نے لکھا۔ اب یہ پھر جھوٹا کتنا ہے یہ ذرا اندازہ کر لیجئے گا۔ آپ کہیں گے گالیاں دینے والے تو بڑے آئے، لیکن اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے جو مرزے کو نبی نہیں مانتے ان پر کی لعنتیں۔ کیا کی؟ ان پر لعنتیں کی۔ اور کتنی؟ کہتا ہے جی جو مجھے نبی نہیں مانتے، جو میرے دشمن ہیں، ان پر 1000 لعنت۔ کتنی؟ 1000۔ کیا اس نے صرف ایک مرتبہ لکھ دیا 1000 لعنت؟ نہیں، اس نے 1000 تک گنتی بھی لکھی ہے اور 1000 لعنت بھی لکھی۔ یہ دیکھیں، کیا اتنی لعنتیں دینے والا نبی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بولیں۔ اب یہ دیکھیں نا، کہتا ہے کہ ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے 1000 لعنت ہے، پس چاہیے کہ تمام قوم کہے آمین۔ آگے لکھا ہے 1 لعنت، 2 لعنت، 3 لعنت، 4 لعنت، 5 لعنت، 6 لعنت، 19 لعنت، 20 لعنت، 21 لعنت۔ ادھر آگے جو جی یہ پورے صفحے پر لعنتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کو حق دیے جائیں۔ یہ کہتا ہے جو مجھے نبی نہ مانے ان پر 1000 لعنت۔ 1000 لعنتیں لے کر بھی مسلمان کلمہ نبی کا پڑھ کے کہے جی ان کو حق دیے جائیں۔ اچھا جی، یہاں پر جی 260 لعنتیں، 261، 262 لعنتیں، یہ پورا صفحہ نمبر 160 یہ لعنتوں سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اینڈ پہ یہ 500 لعنتیں، ٹھیک ہے۔ یہ لعنتوں کی لائن ہے، ساتھ گنتی بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس صفحے پر آ کر 738 لعنتیں ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، یہ صفحہ چل رہا ہے، اینڈ پہ آ کر یہ دیکھیں 1000 لکھا ہے اور آگے لعنت بھی لکھا ہے۔ جو بندہ اتنا فضول ہو، اتنا بیکار ہو، اتنا فضول قسم کا بندہ ہو کہ وہ 1000 لعنتیں کرنے کے لیے 1000 تک گنتی بھی لکھے۔ بھائی میں سکول بھی پڑھتا رہا ہوں، گنتی سیکھنے کے لیے بھی ہم نے گنتی لکھی ہے، لیکن ہم نے بھی کبھی 100 سے اوپر گنتی نہیں لکھی تھی۔ ہم اتنے ویلے ہیں گنتی لکھتے جائیں۔ اس نے 1000 تک پورے گنتی لکھی، آپ نے کبھی 1000 تک گنتی لکھی ہے؟ بولو یار، آپ اتنے ویلے نہیں ہو کہ 1000 تک بیٹھ کر گنتی لکھو۔ یہ اتنا ویلا تھا، 1000 تک گنتی بھی لکھی اور 1000 لعنتیں بھی اس نے لکھی اپنی کتاب میں۔ اب جو مسلمان ابھی بھی کہتے ہیں میرے جیسے کو کہ قادیانیوں کے خلاف نہ بولا کرو یا ضرورت نہیں ان کے خلاف بولنے کی، میں کہوں گا تیری ہمت کو سلام ہے بھائی۔ تو مرزے کی طرف سے 1000 لعنتیں لے کر بھی کہتے ہیں ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، تو پھر بولے گا کب بھائی؟ توجہ ہے؟ اس بندے کی زبان اتنی بری، اتنی بری، اتنی بری۔ اس کی کتابیں میرے پاس ہیں، جس کا دل کرے حوالہ بھی چیک کر سکتا ہے۔ قادیانیوں سے ہمدردی نبھانے والے مسلمان ذرا غور کریں۔ میں پوچھتا ہوں اے مسلمانہ نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے، تو مرزا کو مانتا ہے نبی یا نہیں مانتا؟ یقیناً مسلمان کہے گا کہ میں نبی نہیں مانتا، پھر تو اس کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوالیہ نشان پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور نبی پاک کے غلام، تو ان کا خیر خواہ یا ان کے لیے ہمدردی اپنے دل میں کیسے رکھ؟ جس مرزا نے یہ لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ بیابانوں کے خنزیر ہے۔ اب بتاؤ کیا آپ نبی مانتے ہو اس کو، مرزے کو؟ بولیں۔ اس نے پھر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہا کہ نہیں کہا ایسا؟ اچھا یہ تو ہو گئی مردوں کی بات۔ عورتیں کہتے جو مجھے نبی نہیں مانتے ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔ اتنی گندی گالیاں دینے والا کیا نبی کہلانے کا حق بھی رکھتا ہے؟ ایسا خبیث انسان تو انسان کہنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ایسے خبیث و نفس بندے کو نبی مانا جائے۔
توجہ ہے بھائی؟ یہ دیکھیں نا، ہمارے مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں بھی، اتنی سخت باتیں، اتنی ڈاڈی باتیں، خطبہ جمعہ میں کوئی دین کی بات کرو، کوئی ایسی بات کرو، یہ کیا باتیں شروع کر دی بھائی؟ یاد رکھنا یہ قادیانیوں کا فتنہ ایک قصبے سے شروع ہوا تھا. کہاں سے؟ انڈیا کا ایک دیہات، ضلع گرداسپور کا، نام ہے اس کا قادیان. وہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا تھا. یہ فتنہ ترقی کرتے کرتے اتنا مضبوط ہو چکا کہ ہماری اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے والے بڑے بڑے فنکار قسم کے لوگ بھی ان کے فتنوں کی زد میں آ کر ان کے حق میں بیان دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ وہاں ایک گاؤں سے اٹھا فتنہ، اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ پوری پاکستان کی قوم نے مل کر 21 سال کی محنت کر کے ہماری اسمبلی سے جو بل پاس کروایا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، اس بل کو یہ پاکستان کی پوری عوام سے ٹکر لے کر اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو خرید کر اس بل کو کینسل کرانے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں. ان کو مضبوط کس نے کیا؟ چھڈو جی جان دو، یہاں کوئی قادیانی رہتے ہیں، ہمیں یہ لے گیا کہ یہاں کوئی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، ان کو کچھ نہ کہو. وہ اندرون خانہ اتنے مضبوط ہوتے گئے، اتنے مضبوط ہوتے گئے، اتنے مضبوط ہوتے گئے، ہزاروں قسم کی فیکٹریاں اور مصنوعات کے وہ مالک بنے بیٹھے. ہمارے ملک میں اتنی مسلمانوں کی نہیں چلتی جتنی قادیانیوں کی چل رہی ہے. ان کو اتنا مضبوط کس نے کیا؟ ہماری خاموشی نے کیا. ہماری عوام چاہتی ہے کہ دین سنے، کون سا؟ ہماری اپنی مرضی کا. باتیں آپ سنائیں، تقریر سنائیں، کون سی؟ وہ جو ہم سننا چاہیں، اپنے مزاج کا. بھائی آپ کو اپنے آپ کے مزاج کی دوائی نہیں ملتی. کبھی لینے گو دوائی تو ڈاکٹر سے کہو نا میں دوائی میں اپنی مرضی کو لوں گا، وہ کہے گا ڈاکٹر تو ہے یا میں ہوں، حکیم تو ہے یا میں ہوں. ڈاکٹر کے سامنے نہیں بولتے. تو ہم لوگوں نے اپنے علماء کو اتنا دبا دیا. ایک حکومت دباتی ہے، سچی بات کی تو چل جیل میں. قادیانیوں کے خلاف بولے ہو تو چل جیل میں. میرا ملتان میں بیان تھا پچھلے سال، وہ بیان کینسل ہو گیا، اس کے اشتہارات لگ گئے، کوٹ رب نواز بیان تھا میرا، سارا کچھ ہو گیا. میرا بیان ان ٹائم آ کر ایجنسیوں نے کینسل کروا دیا. کیوں؟ یہ بندہ قادیانیوں کے خلاف بولتا ہے. اب بتاؤ پھر پاکستان میں مسلمان تکڑے ہیں یا قادیانی تکڑے ہیں؟ بولیں. مسلمانوں کے ملک میں ایک مسلمان بیان نہیں کر سکتا. قادیانی اپنا زور لگوا کے محفل کرانے والے مسلمان، پیسے لگانے والے مسلمان، سننے والے مسلمان، تقریر کرنے والا مسلمان. لیکن قادیانی اتنے ڈاٹے ہو گئے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے ملک میں رہ کر بھی اپنے دین کا ڈنکا نہ بجا سکیں. ان کو اتنا مضبوط کس نے کیا؟ ہماری خاموشیوں نے ان کو اتنا مضبوط کیا. ہمارے مزاج نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا. جی جانے دو، ان کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی کبھی سچی باتیں بھی سنا کرو. توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہیے. اب یہ دیکھیں اتنا جھوٹا بندہ آئے روز جو لوگ اس کا قادیانی کا محمد عربی کا دین چھوڑ کر اس کانے کبے مرزے کو نبی مان رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا ضمیر کہاں غرق ہو گیا؟ تم اتنے نامراد اور برباد کیسے ہو گئے؟ ذرا سوچو تو سی. اتنی زبان چلانے والا بندہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور اتنا جھوٹا. اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا میں کسی سے کچھ پڑھا ہو. یہ کہتا ہے کوئی بندہ ثابت ہے. اصل میں یہ ریس کر رہا ہے نبی پاک کی، کیونکہ نبی پاک ہیں امی. امی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو صرف خدا سے پڑھا ہو، مخلوق سے بولو نہ پڑھا ہو. اس نے جب نبیوں نے اعلان کر دیا کہتا ہے میں بھی کسی سے نہیں پڑھا. اچھا، اس کی روحانی خزائن جلد 17 صاف لکھا، کہتا ہے میں جب چھوٹا تھا مجھے قرآن پڑھانے کے لیے ایک استاد نوکر رکھا گیا. پھر میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے صرف نحو کا علم پڑھانے کے لیے ایک اور استاد نوکر رکھا گیا. پھر مجھے فارسی پڑھانے کے لیے ایک اور استاد نوکر
رکھا گیا۔ پھر اپنی کتاب کے اندر خود لکھتا ہے کہ محمد حسین بٹالوی غیر مقلد اہل حدیث جو عالم ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر تم کسی سے پڑھا ہی نہیں تو تیرا کلاس فیلو کیسے ہو گیا؟ یعنی اندازہ کریں جو بندہ اتنا جھوٹا ہے، اپنی کتاب کے اندر کسی نے کہا تو اگر نبی ہے تو معجزہ بتا، اس نے کہا میرا معجزہ سنو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر دیا تیری عمر 80 سال ہوگی۔ کتنی؟ 80 سال ہوگی۔ اس کو ساتھ ہی خیال آ گیا اگر پہلے مار گیا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا اللہ نے کہا ہے تیری عمر 80 سال ہوگی یا 2-4 سال کم۔ پھر کیا ہوگا اگر 80 سے اوپر ٹپ گیا؟ کہتا اللہ نے کہا ہے تیری عمر 80 سال ہوگی یا 2-4 سال کم یا 2-4 سال زیادہ۔ کیا نبی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اچھا آگے سننا، 80 سال ہوگی عمر یا 2-4 سال کم یا 2-4 سال زیادہ۔ پھر خود ہی لکھتا ہے میں ایک مزار پر گیا، میں نے مزار پر بیٹھ کر مراقبہ کیا قبر والے سے، میں نے کہا اے قبر والے تو اللہ کا مقبول بندہ ہے، چل میری عمر میں اضافہ کر۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، اضافہ کر میری عمر میں نہیں کرتا۔ مرزا کہتا ہے کہ میں مزار والے سے لڑ پڑا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تیری عمر 95 سال ہوگی۔ کتنی؟ پہلے کتنی کہی؟ یا 2-4 کم یا زیادہ۔ پھر قبر پہ جا کر ترلا کیا تو اس نے کیا کہا تیری عمر کتنی ہوگی؟ بولیں 95 سال ہوگی۔ اب ذرا خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں انگریز کی دور میں 1841 میں پیدا ہوا۔ کب؟ 1841، اور یہ مرا ہے 1908 میں۔ لالو صاحب عمر کنی ہوئی؟ 50 اور 8 58 اور 9 67 سال کی عمر میں مر گیا۔ معجزہ اس نے کیا بتایا تھا اپنا؟ کہتا ہے میرا معجزہ ہے کہ عمر میری کتنی ہوگی؟ یا 2-4 کم یا 2-4 سال زیادہ۔ یہ تو بھائی 70 سال کا بھی نہیں ہو سکا، 67 سال کی عمر میں مر گیا، تو کیا ایسا جھوٹا نبی ہو سکتا ہے؟ بولے۔ اچھا پھر آگے اس بندے نے یہ روحانی خزائن اس کی میرے پاس ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے 100 سے زیادہ گالیاں دی ہیں۔ کتنی؟ میں نے گنی ہے، 100 سے زیادہ گالیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہیں۔ کبھی کہتا ہے شرابی تھے، کبھی کہتا ہے زانی تھے، کبھی کہتا ہے کنجریوں سے تعلق تھا، کبھی کہتا ہے کہ ان کی والدہ کا نکاح سے پہلے لوگوں سے تعلق تھا، اس طرح کی خبیث باتیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، حضرت عیسیٰ کی ماں سچی ہیں، یہ کہتا ہے وہ جھوٹی تھی۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی ماں کو کبھی کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیا، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا والد تھا۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، یہ کہتا ہے کہ ان کا باپ ہے۔ اب بتائیں کیا یہ بندہ مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے؟ اس لیے میں کہوں گا چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے جو قادیانیوں کی سائیڈ لی ہے نا، اپنے عہدے کا آپ نے لحاظ نہیں کیا۔ آپ مسلمانوں کے ملک کے قاضی ہو، خدا رسول کے دین کے قاضی نہیں، لہذا آپ ملکی کاموں میں دخل اندازی کریں، چلو برداشت ہو جائے گی، غلط بھی فیصلہ کر دیں گے، لیکن خدا رسول کے فیصلوں کے اندر دخل اندازی کرنے والے آپ کون ہوتے ہو؟ آپ چیف جسٹس ہوں گے اپنی جگہ، یہ خدا کا قانون ہے، حضور آخری نبی ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، حضور آخری نبی ہیں، یہ ساری امت کا ماننا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو جو لوگ حضور کے بعد نبوت کا دعوے دار بن لیں، تو کون ہوتا ہے قاضی صاحب ان کو مسلمان ماننے والا؟ تو آپ نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے،
اللہ آپ کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آپ کو جلدی جلدی اللہ وہ جگہ نصیب فرمائے جس کے آپ حقدار ہو۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو ختم نبوت کے پروانے ہوں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔